مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 7 مئی 2023 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ضلع مظفر گڑھ کی سرزمین پر سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ میں گزشتہ کئی سال سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے اسٹیج سے جو موضوع ملا ہے میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ علم علماء سے لیجئے، علم کسی انجینئر سے نہیں ملتا، علم صرف نرے کسی ڈاکٹر سے نہیں ملتا، علم نرے کسی باقی پروفیسر سے نہیں ملتا جب تک وہ عالم دین نہ ہو۔ اگر وہ عالم دین ہے تو اس سے علم ملتا ہے۔ میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج نفسا نفسی کا دور ہے، قیامت کا قرب ہے، قیامت بالکل بڑے قریب ہے۔ احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب الفتن میں باب ما جاء فی علامات الساعہ کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں فرمائی۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دوالا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واق امه وشربت الخمور وارتفعت الاصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے 15 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمائے لوگوں، قیامت سے پہلے آپ دیکھو گے اذا اتخذ الفیء دولا، وقت کا حکمران اپنے خزانے کو، جو ملک کا خزانہ ہے، اسے قوم کی دولت نہیں سمجھے گا، اسے اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرے گا۔ نوجوانوں کو دیکھو گے وہ ریشم کا لباس پہنیں گے۔ قوم میں اس شخص کی عزت اور احترام ہوگا جس آدمی کا شر زیادہ ہوگا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ قوم کا قبیلہ تقوی، طہارت، للہیت، اللہ تعالیٰ کے علم معرفت کی بنیاد پر نہیں چنا جائے گا، بلکہ وہ دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ چنا جائے گا۔ اور وَصَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا حکمران جو ہوگا وہ نیک اور عادل نہیں ہوگا، بلکہ وہ قبیلے کا حکمران انتہائی فاسق، فاجر، گناہگار، بے ایمان قسم کا سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجد میں اپنی ذاتیات کے لیے، دنیا داری کے لیے آوازوں کو بلند کیا جائے گا۔ حق تھا کہ وکبرہ تکبیرا، دین کی بات بلند ہوتی، شریعت کی بات بلند ہوتی، اسلام کی بات بلند ہوتی، پر دین کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات نہیں کریں گے، اسلام کی بات نہیں کریں گے، قرآن کی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے دنیا داری کی کریں گے، بات کریں گے اسلام کے مخالفت کی کریں گے، تو وہ دنیا میں مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں اونچی اونچی ہونے شروع ہو جائیں گی۔ وہ شربت الخمور، اور شراب کو پانی کی طرح سمجھ کے، حلال سمجھ کے، بالکل ٹھیک سمجھ کے پیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، ایک وقت آئے گا لوگ اپنی ماں کو رلائیں گے، اپنی بیویوں کو ہنسائیں گے، اور پھر یہ حال ہوگا ادنا صدیقہ وَأَقْصَى
आबा, अपने बाप से ताल्लुक मुनक़ते करेंगे, अपने यार से ताल्लुक निभाएंगे, अपने दोस्त को अपने के करीब रखेंगे, अपने बाप को अपने से दूर रखेंगे। फरमाया ये आलम आएगा और वल्लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, फरमाया एक बहुत सख्त बीमारी, बहुत सख्त गुनाह, बहुत बुरी आदत इस कौम में ये आ जाएगी। लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मा, उम्मत के आखिरी लोग अव्वलहा अपने पहले बुजुर्गों पर लान तान करेंगे, अपने बुजुर्गों के ऊपर, अपने असलाफ के ऊपर, अपने अकाबिर के ऊपर गलत तान तशरीह करेंगे और उन पर यह बात तानो तशनीह की करके उन्हें डिवैल्यू करेंगे, उन्हें नीचा दिखाएंगे, उनकी हैसियत खराब करेंगे। मेरे दोस्तों फरमाए ये वक्त आएगा जब ये आ जाए, फलयर्तकिबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सुर्ख आंधियों का इंतजार करना, व ज़लज़ला ज़मीनों के हिलने का इंतजार करना, व ख़स्फ़न व मस्ख़ा शक्लें बसख होने का और जमीन में धस जाने का इंतजार करना, व आयातिन तताबा, और फिर तुम्हारे ऊपर क़यामत की ये निशानियों के अज़ाबात ऐसे पैदर पे आएंगे, क़ुतिया सिल्कुहु फ़तताबा, जैसे तस्बीह को एक तरफ से काट दें और दाने पैदर पे गिरते हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं, आज हम उसको अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। उनकी मेजॉरिटी, उनकी अक्सरियत आज हम आंखों से देख रहे हैं। बीवी को हंसाना मना नहीं है, लेकिन बीवी को इसलिए हंसाओ कि मां रोए। इस कंपटीशन में अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, इस तकाबुल में मना फरमाया। बाप के मुकाबले में दोस्त से राज शेयर करना मना नहीं है। हो सकता है बंदा अपने अब्बे से बात न कर सके, दोस्त तो करे, नाना ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि दोस्तों के करीब जाएगा तो दोस्त उसको उसके बाप से दूर कर देंगे। ये फ्रेंडशिप होगी, ये दोस्तियां होंगी। और फिर शराब का आम होना, और फिर उसके साथ मसाजिद में दुनियावी बातें, दीनी बातें नहीं करना, और फिर उसके बाद रेशम के लिबास का पहना जाना, और फिर उसके साथ साथ कौम और कबीले को उसकी धौंस और धांधली की बुनियाद पे चुना जाना। न उसका तकवा देखना, न तहारत देखना, न लिल्लाहियत देखना, न अच्छाई देखना, न क्वालिटीज न क्वांटिटीज उसके अंदर देखना कि इसमें कोई सलाहियत नाम की कोई चीज भी मौजूद है, क्या उसमें कोई हैसियत और अहलियत भी मौजूद है? जी नहीं। उसका पैसा देखना। और फिर हुक्मरान वो आएगा जो हुक्मरान अपने कौमी दौलत को, कौमी खजाने को अपना जाती माल समझ के खर्च करेगा। फरमाया जब ये आ जाए तो फिर तुम लोग इंतजार करना क़यामत की निशानी। हाँ, एक ये भी निशानी फरमाई जो मैं इस उन्वान पे पढ़ने लगा हूं कि वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, उम्मत का बाद का तबका पहले तबके को लानत करेगा। आप देखते नहीं है आज अंबियाए कराम के लिए क्या से क्या जुमले कहे जा रहे हैं? आप देखते नहीं है रसूलुल्लाह की अहले बैत को कितने बुरे अलकाब से मुलक्कब किया जा रहा है, रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरी नजर से देखा जा रहा है, और ताबिईन को, फुक़हा को, उलमा को, अत्क़िया को, असफ़िया को, मुहद्दिसीन को, मुफ़स्सिरीन को किन किन लक़बों से याद किया जा रहा है। ये आपके और मेरे सामने ये क़यामत की निशानी है। और नबी पाक ने एक निशानी फरमाई, वो तो उल्लिम लिग़ैरि दीन, दीन उससे लेंगे जिसमें दीन नहीं होगा। दीन इसलिए पढ़ेंगे कि दीनदारी न करें, दुनियादारी करें। फरमाया इसलिए पढ़ा जाएगा। आज ये दो निशानियों पर मैं बात करने लगा हूं। नंबर एक, पहले बुजुर्गों को गलत कहना। नंबर दो, दीनदारों से दीन न लेना। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना यही फितना है। आज वो इंटरनेट पर बैठ के अपने घर में 4 किताबें सामने रख के, अपने घर में तो भीकी बिल्ली भी शेर हुआ करती है। जुर्रत थी तो किसी अहले इल्म से दाव पेच लड़ाता, जुर्रत नाम की कोई मादा की चीज अपने अंदर थी तो किसी अहले इल्म से रुजू करता। मैं उनकी अक्लों का जनाजा न पढ़ूं तो क्या करूं जो मुझे कहें कि ये तो आलिम बंदा है। यार इल्म ऐसे मिलता है। और दुनिया की डॉक्टरी, इंजीनियरी, दुनिया के कोई और मेडिकल माहिर घर बैठे नहीं बनता। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनता। चे जाए कि जेलम के रहने वाले को जिसने आज तक मदरसे के दरवाजे को न देखा हो हम आलिम मान ले, और फिर हमें कहा जाता है जी बड़ा आलिम है। हाँ बड़ा आलिम उसे कहते हैं जी कख न पढ़ा होवे। हमारी सराकी में कहते हैं पा न पढ़ी तो मुल्ला बड़ खड़ी, पा न पढ़ी तो भज मसीत वन खड़ी। क्या माना? और
نہ وہ حافظ ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ قاری ہے، نہ اس شخص نے کوئی حدیث پڑھی ہے، نہ کوئی تفسیر پڑھی ہے، نہ کوئی فقہ کو جانتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مجھے انجینئر ہونے سے اعتراض نہیں ہے، ہم نے بھی کالج یونیورسٹی میں اپنی ان تعلیمات کو ٹاپ کر کے پڑھا ہے. مجھے کالج یونیورسٹیز لیول تک جانے پر اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس پہ ہے اگر کالج کے پڑھے ہوئے ہو تو کالج کی بات کرو، مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو تو مدرسے اور دین کی بات کرو. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے دین. ہم صرف مولوی سے پوچھیں گے، دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے. میں نے کہا اوکے، جب آپ کو کڈنی کا آپریٹ کرانا ہو، اپنے گردے کا آپریشن کرانا ہو، جاؤ کسی موچی سے کرا لو. کیوں؟ ڈاکٹروں کی کینچی اتنی تیز نہیں ہے جتنی موچی کی رمبی تیز ہوتی ہے. وہ بہترین طرح سے تمہارا آپریٹ کر کے رکھ دے گا. کراؤ نا. اگر موچی کہہ دے کہ میڈیکل ڈاکٹروں کی میراث ہے، میں بھی پیرا میڈیکل اسٹاف ہوں، تم موچی کو ڈاکٹر مانو گے؟ کہتے ہیں جی نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جان کا مسئلہ ہے. اور بے وقوف تو مرزے کو مولوی مانتا ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مرزا جہلمی پہ لعنت، مرزا جہلمی پہ لعنت، نعرہ تکبیر. ایک عالم دین سے علم ملتا ہے. بابا دودھ لینے تم کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، دودھ لینے کے لیے دودھ کی دکان ڈھونڈتے ہو. دودھ لینے کے لیے تو دودھ والے کی دکان ڈھونڈتے ہو. مٹھائی لینے کے لیے تو کلاتھ ہاؤس پہ نہیں جاتے. کہتے ہیں نہیں کلاتھ ہاؤس سے کپڑا ملتا ہے. تو بھائی مٹھائی والے سے مٹھائی ملتی ہے، ڈاکٹر سے انجیکشن ملتا ہے، علم مولوی سے ملتا ہے. آپ مولوی کے پاس نہ علم مل جائے. کیوں بابا؟ ایک خالہ جی دا گھر ہے، ایسے تھوڑی سی بات ہے. عالم 2 سال پہلے بیٹھ کے 2.5 سال حفظ کرے، اس کے بعد 2 سال کی تجوید کے بعد قاری بنے، پھر 8 سال عالم بنے، 5 سال کا وہ افتاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث کرے. یہ 15 سال کا نصاب ایک طرف، تو 15 منٹ میں بیٹھ کے کہ میں مولوی بن جاؤں گا. ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہے بھائی، یوں تو نہیں کیا جا سکتا. اور پھر میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں مولوی نہیں ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کس فرقے کا مولوی بنے بتاؤ؟ بریلوی بنے، دیوبندیوں کا مولوی بنے، اہل حدیثوں کا مولوی بنے، شیعوں کا مولوی بنے، کس فرقے کا بنے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کسی فرقے کا تو بن جائے نا، یا کسی فرقے کا بن جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ فلاں فرقے کا مولوی ہے، پھر ہم بات کریں گے کسی جگہ سے تو سرٹیفکیٹ لے کر آئے. اس کا مطلب ہے نہ شیعہ اسے مولوی مانتے ہیں، نہ بریلوی اسے مولوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی سے مولوی مانتے ہیں، نہ اہل حدیث سے مولوی مانتے ہیں. تو سو کھوتی کو ہاتھ لایا تو سو کو مولوی منے دے. دنیا دا کوئی مولویوں کو مولوی منن واسطے تیار کوئی نہیں. بنا کو کتوں مننا سب، دوسروں کو میں کہاں سے لاؤں؟ اچھا جب ہم اس طرح اس کا جواب دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار انجینئر مسئلے نہیں بتا سکتا. میں کہتا ہوں بتا سکتا ہے، پر اس وقت جب وہ عالم ہو. انجینئر مسئلہ بتا سکتا ہے جب عالم ہو. حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ، تم جانتے ہو نہیں جانتے؟ انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے. انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں. ماشاءاللہ آپ جو اچھی صفت ان میں دیکھو آپ کو مل جائے گی. کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب مسئلے کیوں بتاتے ہیں؟ کبھی لوگوں نے تو اس کی انجینئرنگ کو نہیں دیکھا. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں، محمد علی سے پوچھو تو انجینئر گھر بیٹھے بن گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، انجینئرنگ پڑھنے کے لیے اس نے انجینئرنگ کی بکس پڑھی ہیں، اس کا ڈپلوما کیا ہے، اس کے لیے کالج پڑھا ہے، ٹویٹر رکھا ہے، پروفیسر کے سامنے بیٹھا ہے، انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہے، تب جا کر انجینئر بنا ہے. تو میں نے کہا انجینئرنگ جو دنیا کی تعلیم ہے اس کے لیے تو تجھے گھٹنے رگڑنے پڑے ہیں. جو دین کی تعلیم ہے وہ بیٹھی بیٹھی جاتے آپ ایسی، وہ ایسے ہی آ جائے گی بھائی. ایسے نہیں ہوتا. بھیڑاں دے کن بکریاں کو، بکریاں دے کن بھیڑاں کو. ایسا مولویاں نہیں لاون دے وڑے، یہ یاد رکھو. ایسے نہیں چلے گا معاملہ، یوں نہیں چلے گا. میں جب یہ بات کرتا ہوں نا تو انجینئر سے متاثر لوگ جو ہے نا، جن کا صرف کام یہی ہے یوٹیوب پہ انجینئر دلیل آ گئے، واہ، جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب اعتراض نہیں کرو، اس سے بحث کرو، دلیل میں ثابت کرو، اس کو سمجھاؤ، علمی رد کرو اس کا. میں کہتا ہوں اوے بے وقوفوں کے سردار، وہ کسی سے مناظرے پہ تیار ہو تو اس سے بات کرے. وہ کہ تیار ہے؟ کراچی جو مولوی آوے اجی میں نہیں کرنا. حضرت مولانا استاد عبدالغفار زاہبی صاحب یہاں چنی گوٹ سے اس کے پاس جائیں، اجی میں نے نہیں کرنا.
اہل حدیث کے علماء جائیں جی میں نے نہیں کرنا, وہ ظہیر صاحب کے بیٹے جائیں کہ جی میں نے نہیں کرنا, کوئی اور اس کے پاس بریلویوں کو کوئی عالم چلا جائے جی میں نے نہیں کرنا. کیوں؟ میں کو ماں آکھے مناظرہ نہ کیتا کر پوتر, میں کو پیو آکھے کو تون کے رکھ. جی ہاں تیری ماں میرے پیو تو وڈی ہے. عجیب بات ہے دنیا میں, مجھے امی نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا, شرم نہیں آتی؟ بھیکی بلی بن کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہو اور بکواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ, پیغمبر کی اہل بیت پہ, پیغمبر اصلاۃ والسلام کی اس جماعت پہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کے کامیاب فرمایا, اولئک هم الراشدون کہہ کے ہدایت یافتہ فرمایا, اولئک هم الصادقون کہہ کے سچائی ان میں بند فرمائی, اولئک هم الصدیقون کہہ کے ان کی صداقت کو بیان فرمایا, اولئک هم الفائزون کہہ کے کامیابی ان کے قدم چومتے ہوئے فرمایا, اولئک الذین یرثون الفردوس کہہ کے جنت کا مالک بنایا, وکلا وعد اللہ الحسنى کہہ کے اللہ تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ کیا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہہ کے ان کے دلوں میں ایمان کی سرٹیفکیٹ کو بیان کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے اللہ نے ان سے اپنی رضا کی بات کی ہے, اولئک ہم خیر البریہ کہہ کے اس دھرتی کی بہترین مخلوق قرار دیا ہے. اس پر بولتے ہو تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, دفاع ختم نبوت, شہداء ختم نبوت, نعرہ تکبیر. اور میرے دوستو انجینئرنگ سمجھنی ہو تو انجینئر کے پاس جاؤ. میں پہلے سمجھتا تھا یہ تو سول انجینئر ہے, گلی بنانا جانتا ہے, تھلی بنانا جانتا ہے, چھت کے اوپر کتنے سیمنٹ کی بوریاں لگے گی, کتنا سریا لگے گا, کنسٹرکشن, آٹو کیٹ یہ جانتا ہے. پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ سول انجینئر بھی نہیں ہے, یہ تو مکینیکل انجینئر ہے. ایندہ کام میں گڈی دے وچ بہ کے پیٹرول دی ٹینکی کو صاف کرنا, مکینیکل انجینئر ہے. ہاں صحیح موٹر سائیکل چوک نہیں چاہتا پیا ڈس ایندہ کاربوریٹر کچرا ہے یا کوئی نہیں, یہ کام ہے میکینیکل انجینئر کا. آپ کا بائک خراب ہو تو آپ اس سے رابطہ کر لیں, اجی یامہا دا سلنسر نہیں لگتا, ایک اسی سلنسر کاواساکی دا لگ سی, ٹھیک ہے. پھر میں یہ پوچھ سکتا ہوں بھئی دین دینداروں سے ملتا ہے. اور سنیں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں انجینئر نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں. میں نے کہا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم رسول اللہ کے وارث عالم دین کو دکاندار سمجھتے ہو, حضور کا وارث نہیں سمجھتے. یہ تمہارا اس نے ذہن بنایا ہے, مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں. اوے بے وقوف انسان, مولوی دکاندار نہیں ہوتا, دین کا چوکیدار اور پہرے دار ہوتا ہے. مولوی کو تو دکاندار سمجھتے ہیں. اوے علماء وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے العلماء اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, میرے بندوں میں کو مجھ سے صحیح طور پہ بطور علم ڈرنے والے ہیں تو وہ طبقہ علماء کا ہے. اللہ کے قرآن کے بعد نبی کا فرمان کہتا ہے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء, لوگوں باپ مرتا ہے, بیٹے بیٹیاں وارث ہوتی ہیں, والد مرتا ہے, اولاد وارث ہوتی ہے. نبی کے جانے کے بعد نبی کے علم کے وارث علماء ہیں. اور سنیں, کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے عطل میں لائے, کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے عطل میں لائے, کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. اے لاکھوں انجینئر آئے, میں پاؤں کے جوتے کی ناک پر قربان کرنا جانتا ہوں. رسول اللہ کے صحابہ کی کل بھی بلے بلے تھی, آج بھی بلے بلے. عجیب بات ہے, فلوم الحفاش لا یضر الشمس والکلب لا یظلم البدر. کوئی کتا اگر سورج کی روشنی کو برا بھلا کہے تو اس کتے کی وجہ سے سورج کی روشنی مان نہیں پڑتی. چاند کی طرف تھوکنے والے کی ہمیشہ تھوک اس کے منہ پر آتی ہے. میں حیران ہوں, مرزے کی بکواسیات بعض اوقات آپ سنیں نا, یقین مانے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اس وقت جو مرزے نے انبیاء میں, اصحاب رسول پہ, پیغمبر کی اہل بیت پر, اولیاء اللہ پر جو بدتمیزی کے جملے کہے ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں جہلم کے علماء کو جنہوں نے اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا ہے. اور اس میں ماشاءاللہ آج کی اس کانفرنس میں باقی اختلافات اپنی جگہ, بریلوی علماء اور اہل حدیث علماء کو بھی ایک دیوبندی عالم سلام پیش کرتا ہے. بہت اچھا کیا آپ نے اس کو تن کے رکھا. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پہ
مجھے بڑی خوشی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ میں خود جہلم جا کے ان علماء کی وہیں تائید کروں، لیکن آج آپ کی وساطت سے، ان کے امراض کی وساطت سے، اس بڑے مجمع کی وساطت سے میں ان تمام اہل سنت کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت اچھا کیا آپ نے. اگر آپ کو علمی طور پہ کبھی ہمارا تعاون چاہ تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. کرو گے؟ جتنے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اگر آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں آپ کریں گے انشاءاللہ تعاون. مرزے کے خلاف علمی جنگ میں دلائل ضرورت پڑے ہم انشاءاللہ دلائل مہیا کریں گے. علماء آپ کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو اس پر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. کل اگر مرزے کے لیے 1974 میں مفتی محمود کی قیادت میں، مولانا غلام غوث ہزاروی کی قیادت میں، مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں، پروفیسر غفور احمد کی قیادت میں پوری سنی قوم ان کی پشت پر تھی، تو آج بھی پوری سنی قوم انشاءاللہ ان علماء کے پشت پر ہوگی. اور میں کل سن رہا تھا مولانا احسان علی ظہیر صاحب کے فرزند نے کہا کہ ہم اس کے خلاف 295/80 کا ایکشن لیں گے. میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ گستاخ رسول کا ایکٹ اس کے اوپر لگنا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے اوپر یہ ایکٹ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے اس پہ ایکٹ لگے یا نہ لگے؟ جزاکم اللہ. میرے دوستو ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، ہمارے ملک میں قانون کی عملداری موجود ہے. میں آپ کی وساطت سے حکمرانوں کی کان کی کھڑکیاں کھول کے ان کے دل تک راستہ دیتے ہوئے کہوں گا، سنو، اگر عدلیہ کی گستاخی پر تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے، اگر افواج کے اوپر تنقید پہ قانون حرکت میں آتا ہے، اوہ اہل بیت اور صحابہ رسول اللہ کا لشکر ہے. ہاں ہاں، یہ وہ ہیں جن کے لیے بدر میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کی تھی، اللہم انتالک حاضل صحابہ لا تعبد فی العالم. میرے مولا اگر یہ میری محنت ضائع ہو گئی، تیرے دین کا ڈنکا دنیا میں کون بجائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں. ابھی آپ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بات سن رہے تھے کہ ما صب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر. سنی تھی روایت تھا کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا، رسول اللہ نے فرمایا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بھائی حضرت رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، حضور پاک کو امامت کا مصلح حضرت رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اللہ نے مصلح امامت حضور کو دیا. اسی طرح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری صحابہ کرام میں امت کی قیادت فرمائی اور امت کی قیادت کا مصلح ابو بکر کو دیا. اللہ نے مصلح امامت انبیاء حضور کو دیا، حضور نے مصلح امامت امت ابو بکر کو دیا. ادھر جو جو نبی ہے وہ حضور کا مقتدی ہے، ادھر نبوت کی اقتدا سے انکار کریں تو نبوت نہیں رہتی، ادھر ابو بکر کی قیادت سے انکار کریں تو بندہ امت نہیں رہتا. وہاں نبوت چلی جائے گی، یہاں امت کی گاڑی آپ سے چھوٹ جائے گی. میرے دوستو ابو بکر کو دیا تو ابو بکر کے واسطے پوری امت میں پیغمبر کے وارثین علماء کو علم ملا نا. یہی تو ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب. آپ اٹھائیے سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 1. حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب. یہاں علمی وراثت مراد ہے. اللہ مجھے وہ بیٹا دے جس بیٹے کا آج تک کسی نے کوئی نام ہی نہ رکھا ہو. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ میں مانتا ہوں وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کے انتہا پہ ہوں. اللہ میں مانتا ہوں وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج ہے. حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ میں جانتا ہوں ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میں کبھی آپ سے دعا میں بے مراد نہیں ہوا. اللہ میں جانتا ہوں انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہیں. اللہ میں جانتا ہوں واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے بال میں سفیدی کی چاندی آ چکی ہے، بڑھاپا غالب آ رہا ہے. اللہ لیکن مجھے بچہ چاہیے. اللہ فہبلی من لدنک ولیہ، تو اپنی طرف سے اپنا دوست مجھے بنا کر دے دے. کیوں؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب. اللہ وہ میرا وارث بنے گا علمی طور پہ تو آل یعقوب. یعقوب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا ہیں. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، بنی اسرائیل کی لڑی کے موجد.
تو فرمایا اللہ وہ جو میرا بیٹا ہوگا، زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صرف میرا وراثت علمی نہیں سنبھالے گا، وہ پوری آل یعقوب یعنی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے علوم کا وارث ہوگا۔ تو میرے دوستو اس بنیاد پر ایک کو مانگا سب کے لیے، یہاں حضور پاک نے ایک کو دیا، ابو بکر کو، پوری امت کے علماء کے لیے۔ سبب تو فی صدر ابی بکر کا اور معنی کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے ساتھی علماء تو وہ ہیں، یہاں علماء کے پاس آ کر آپ کو دین ملتا ہے، علم ملتا ہے، شریعت ملتی ہے، ایمان ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، حدیث ملتی ہے، دین کی فہم ملتی ہے، فراست ملتی ہے۔ انجینئر کے پاس جائیں گے تو پھر علم کے ٹھڈے کھائے گا بندہ، اس کو کچھ نہیں پتا، جس نے قرآن کریم ناظرے دیکھ کر پڑھا ہوا نہ ہو۔ اور مرزے کے دعوے سنے، کہتے ہیں امام کعبہ کو میں نے سنا ہے قرآن اس کو بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ میرا پوتر بھائی کو گال کر جا سرکی چادن جمو 8 تے مرو 60 ہیں، یہ ویلا تیرے تے نہیں آیا۔ عجیب بات ہے، دنیا میں امام کعبہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تے اے نمون متھا تے جن جیل عمل پہاڑا تو لتھا ہیں، اے تے کو آندا ہے۔ دعویٰ دیکھیں، حیرانگی، تعلی دیکھیں، تکبر دیکھیں، اس طرح بات کر رہے۔ پتر تو کہیں سدھی ماں دے پتر دے کو نہیں بیٹھا، نہیں تو تے کو پتہ لگیا کتنے ویہاں ساؤ تھیں دے، بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا۔ میں نے تو کئی بار انجینئر کے یہ جو ہے اس کے بلائنڈ فالوور، اندھے اس کے جو پیروکار ہیں، ان کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس نے اگر ماں کا دودھ پیے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، تو کسی اتھنٹک عالم کے سامنے بیٹھ کے تو دیکھے، کسی کے سامنے بیٹھ کے تو دیکھے، 2-4 میں بات کر لیتے ہیں۔ میں آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں، میں نے اس کے خلاف ایک کلپ میں جواب دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کے کلمے کا حکم دیا ہے، تم میں جرت موجود ہے تو حضرت تھانوی کا یہ حکم دکھاؤ، تم میں جرت موجود ہے تو حضرت تھانوی نے اس کلمہ پڑھنے کا آرڈر دیا ہو، یہ دکھاؤ، اگر تم میں ہمت ہے تو تم دکھاؤ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کلمہ بنایا ہو، کسی جگہ نفیاً اثباتاً اس کی تلقین و ترغیب دی ہو، جو چور کی سزا وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے جواب میں مرزا نے آج تک جرت نہیں کی، کوئی تو پیش کرتا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا حضرت تھانوی نے جملہ سنایا ہو کہ بھئی یہ کلمہ پڑھو۔ اس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا کہ وہ خواب دیکھا کسی بندے نے بیٹھ کے اور نیند میں وہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو کوئی نیند میں خواب کے اندر بات پڑھے وہ بالکل اس طرح ہو جاتی ہے۔ اگر اسی طرح ہے تو کل میں نے خواب دیکھا ہے ہمارے بھائی سجاد کو نیند میں مرزے نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے، اب دے دے گا صبح؟ سچی تو میں خواب رٹھا یہیں، ہاں بھائی سجاد بیٹھے، یکے مولی بیٹھے، سارے نکاح پڑھ دے سو اور مفت پڑھ دے سو، ایسا سی فیس ہی کوئی گنا نہیں ہے، صحیح فیس وہ تو آدم ٹھیک ہی ہے، انہیں مولویاں اگر ہاتھ کرو بھئی، اگر خواب علی گہل سچ ہوں دی ہے بھئی، خواب کی بات ریالٹی اور حقیقت ہوتی ہے تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ایک جھوٹا آدمی خواب سنا رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے کہا پھر؟ اور جی مرزا صاحب کو انہیں گود میں بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں شابش میرا بیٹا، شابش شابش۔ میں نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا ہے، کچھ آگے بھی تھا۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا اس بزرگ کی انگلیاں کشادہ تھی اور شاباش ممدودہ تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یوں تھا، شاباش میرا پوترا، شاباش میرا پوترا، یوں مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ آگے ہم نے بھی دیکھا ہے، جزاک اللہ، بیٹھو بیٹا۔ میں نے کہا آگے ہم نے بھی تو دیکھا ہے، اے پتر ایویں سوکھا کام نہیں بڑھنا، ایسے نہیں بات بنتی۔ خوابوں کی باتیں اٹھا کر نقل کرنے والے جیل میں کذاب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے دیکھو تب بات بنتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور جب کسی عالم دین کے سامنے 2 منٹ پھنس جائے تو پھر اس وقت آپ اس کی شکل دیکھنا کہ 11:45 کب بجتے ہیں، 12 کب بجتے ہیں، 12:15 کب ہے اور 12:30 کب ہے۔ تو میرے دوستو اگر اس گفتگو کے بعد بھی آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا مولوی ہے تو پھر آپ اس سے باتیں سن لیں۔ پھر جو آدمی گمراہ ہوگا اس کی سزا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا، وہ ایک شعر نہیں ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب، شعر سمجھو ذرا، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو پھر تو اس کی سزا یہی کافی ہے۔ بھی تو جو وانج بے ہے جوگی تے سپیرے کو لو، بھی میں کو تو
ਢਿੱਡ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਜ਼ਾਹਰ ਡੰਗ ਦੇਵੇ ਨਾ ਗਲਾ ਤੇ ਵੱਲ ਢਿੱਡ ਕਪੀ ਜੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਡਾکٹر دے گو نہ پاویں آپ گمراہ ہو مرزے کے پاس جا کر تو پھر عالم کے پاس نہ آئے اجی میں کوئی ایڈا سوچا تیرے پیو کو دساں جو سننا میں تو گال ایک مرزا کہ ایک وہ ادھر ادھر وہ ٹینٹاؤں کا ایک اسٹوڈنٹ تھا کئی بار مجھے کال کرتا میں جواب دیتا ایک بار اس نے کال کی میرے شاگرد بھائی احمد محسود ساتھ بیٹھے تھے مجھے کہنے لگے استاد جی میں ریکارڈنگ کر تو میں نے کہا کر لو ہیلو کہتے جی مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھو وہ المحنت میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں لکھا ہوا ہے ذرا اس عقیدے پر قرآن کی آیت پڑھ دے میں نے ایک ہی سوال کیا آپ نے شاید یوٹیوب پہ سنا ہوگا میں نے کہا مجھے بتائیں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت ہوتی ہے کہتے جی ہاں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت ہے حالانکہ عقیدے کے لیے قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے حدیث متواترہ بھی ہوتی ہے امت کا اجماع بھی ہوتا ہے لیکن اس بے وقوف کو پتہ نہیں تھا نا وہ تو اصول حدیث سے واقف نہیں تھا عقائد اس نے دیکھے نہیں تھے سونگے نہیں تھے مجھے کہنے لگا جی ہاں قرآن کی آیت عقیدے کے لیے ہوتی ہے میں نے کہا صرف کہتے جی ہاں میں نے کہا بسم اللہ مجھے بتائیں حضور پاک کے والد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ابا جان کا نام کیا ہے کہتے حضور پاک کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے میں نے کہا بسم اللہ پڑھو اس پہ آیت پڑھ دو آیت پڑھ دو جس میں وہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں اب وہ پھنسا نا 8 منٹ تک اس کو ذلیل کرنے کی جو چس اسا چاہتی ہے نا وہ سننے والے کو مزہ آسی آپ سن لیں یوٹیوب پر میرے نام کے چینل پہ موجود ہے 8 منٹ تک میں نے اس کو اس کی ماں کا گھر بھلا دیا کہ اماں دے گھر دبوا کیڑے رنگ دا آئی بیٹا یہ کوئی بات ہے عقیدے پہ قرآن کی آیت ہے جرت کر آیت پڑھ دے حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں جرت کر حضرت آمنہ حضور کی اماں اس پہ آیت پڑھ دے جرت کر حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہے اس پہ آیت پڑھ دے جرت کر حضرت عباس حضرت حمزہ رسول اللہ کے صحابی چچا اس پہ آیت پڑھ دو آیت کے لیے قرآن بھی ہے حدیث متواترہ بھی ہے امت کا اجماع بھی ہے تب جا کر عقائد حل ہوتے ہیں اور تم بے وقوف یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو یہ ایک میں نے آپ کو جھلکی دکھائی ہے اگر اس عنوان پہ کبھی انشاءاللہ تعالی مرزے کا سامنا ہوا تو میں لگے ہوئے قرضوں کو انشاءاللہ تعالی چکا کر دکھاؤں گا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین